الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ اعلیٰ کی تلاوت ہے، آیت ہے، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی چھوٹے سے چھوٹی آیت لے لیجئے، وہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوگی، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو تنہا وہ چھوٹی سی آیت بھی انسان کی پوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے ہماری آپ کی ایک بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے تباہی اور ہلاکت والی ہے۔ وہ بیماری بتائی اور پھر اس بیماری کا علاج بتایا، دو مختصر جملوں میں بیماری بھی بتا دی، بیماری کا علاج بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس خرابی سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری بنیادی خرابی یہ ہے کہ تم ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اسی کی بھلائی، اسی کی فلاح، اسی کی خوشحالی ہر وقت تمہارے سامنے پیش نظر رہتی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو تم کس پر ترجیح دیتے ہو؟ مرنے کے بعد والی آخرت والی زندگی پر، اس پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ تو تمہاری بیماری ہے، اور اب بیماری کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ذرا ایک بات سوچو کہ دنیا جس کی خاطر تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو، تمہاری مسلسل جد و جہد، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری شب و روز کی کوششیں ساری اسی دنیا کی خوشحالی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے پیسے مل جائیں، میری دنیا میں عزت ہو، لوگ میرا نام جانیں، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، مجھے بڑا منصب مل جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ ساری تمہاری سوچ کا محور یہ دنیاوی زندگی بنی ہوئی ہے، لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ جس کی خاطر یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہو، جس کی خاطر حلال و حرام ایک کر رکھا ہے، جس کی خاطر لڑائیاں مول لے رہے ہو، جس کی خاطر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنتے جاتے ہو، وہ کتنی دن کی زندگی ہے؟ اور اس کے بعد یعنی مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے، اور یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے، یہاں کی زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیدار اور غیر متناہی ہے۔ خوب سمجھ لیجیے، دنیا کی بھی کوئی خوشی کامل نہیں ہے، ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، کسی فکر کا، کسی صدمے کا، کسی تشویش کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ کوئی خوشی مکمل نہیں ہے، کوئی لذت مکمل نہیں ہے۔ کھانا اچھا رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے کھانے میں لذت آ رہی ہے، لیکن کوئی فکر دماغ کے اوپر مسلط ہے، اس کی وجہ سے سارا کھانا اکارت ہو رہا ہے، اس کی لذت مقدر ہو رہی ہے۔ دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں جو مکمل ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت جمع کر لیں گے تو اطمینان حاصل ہو جائے گا، سکون مل جائے گا، لیکن آپ ذرا بڑے بڑے سرمایہ داروں، بڑے بڑے مل کے مالکوں کے اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھیے، بظاہر یہ نظر آئے گا کہ میلیں کھڑی ہوئی ہیں، عالی شان کاریں ہیں، شاندار بنگلے ہیں، حشم خدم ہیں، نوکر اور چاکر ہیں، سارے اسباب راحت کے میسر ہیں، لیکن صاحب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ نیند لانے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، ڈاکٹر سے گولیاں لے کر کھا کر نیند لاتے ہیں۔ آرام دہ بستر، مسیریاں ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔
اس کے مقابل میں ایک مزدور ہے، ایک کسان ہے، جس کے پاس یہ مسہری تو نہیں، یہ گدا اور یہ بستر تو نہیں، لیکن رات کے وقت تھک کر اپنے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر سوتا ہے، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھتا ہے۔ بتاؤ رات اس سرمایہ دار کی اچھی گزری یا اس مزدور اور کسان کی اچھی گزری؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ اس کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، کوئی لذت اس کی پوری نہیں ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے اور ہر غم کے ساتھ کوئی خوشی لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک عالم جس میں خوشی ہی خوشی ہے، لذت ہی لذت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، غم کا نام نہیں، صدمے کا گزر نہیں، وہ عالم ہے جنت۔ اس میں غم صدمے کا کوئی گزر نہیں ہے، فکر و تشویش کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ایک عالم اللہ نے وہ پیدا کیا ہے جو صدمے ہی کی جگہ ہے، اس میں غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، اس میں خوشی کا کوئی گزر ہی نہیں، اس میں راحت کا گزر ہی نہیں، وہ عالم ہے جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس سے محفوظ رکھے۔ تیسرا عالم پیدا کیا یہ دنیا، یہ غم اور خوشی سے ملی جلی ہے، اس میں غم بھی ہے اور اس میں خوشی بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے۔ یہ دنیا دونوں چیزوں سے ملی جلی ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دنیا میں مجھے کوئی صدمہ نہ پہنچے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی میری مرضی کے خلاف کام نہ ہو، تو دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے، اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تو اور اللہ کے محبوب ترین بندے یعنی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی غم اٹھانے پڑتے ہیں، ان کو بھی صدمات جھیلنے پڑتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں کسی کو صرف راحت ملنی ہوتی، صرف خوشی ملنی ہوتی تو اللہ کے محبوب ترین بندے پیغمبروں سے زیادہ اس کا حقدار کوئی نہیں تھا، لیکن ان پر بھی صدمات آئے، ان پر بھی تکلیفیں آئیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جو جتنا قریب ہوتا ہے انبیاء سے اتنی ہی آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی خوشی مکمل نہیں، کوئی لذت مکمل نہیں، کوئی راحت مکمل نہیں، اور جتنی بھی خوشی مل جائے پائیدار نہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے خوشی حاصل رہے گی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے گھنٹے ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے مہینے ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 1 سال چل جائے اس کے بعد ختم۔ تو نہ خوشی کامل ہے اور نہ غم کامل۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی خیر ہے، خیر کے معنی کامل ہے، اس کی لذت بھی کامل، اس کی راحت بھی کامل، اس کے اندر خوشی بھی کامل اور پائیدار بھی ہے، یعنی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جو نعمت مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے مل گئی۔ حدیث کا مضمون ہے یہاں دنیا میں آپ کو ایک کھانا اچھا لگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کھائیں، 1 پلیٹ کھائی، 2 پلیٹ کھائی، 1 روٹی کھائی، آخر ایک حد ایسی آ گئی کہ پیٹ بھر گیا۔ اب اگر کھانا بھی چاہیں تو کھا نہیں سکتے، اسی کھانے سے نفرت ہو گئی۔ وہی کھانا جس کی طرف دل لپک رہا تھا، جس کی طرف آدمی شوق سے بڑھ رہا تھا، چند لمحوں کے اندر اس سے نفرت ہو گئی۔ اب کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا، کوئی انعام بھی دینا چاہے، 1000 روپے بھی دینا چاہے کہ کھا لو، نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس پیٹ کی ایک حد ہے، وہ حد آ گئی، اس کے بعد اس میں گنجائش نہیں اور نہیں کھا سکتا۔ لیکن آخرت میں جو کھانا آئے گا، یہ جو بھی غذا ہوگی، اس میں مرحلہ نہیں آئے گا کہ صاحب اب پیٹ بھر گیا، دل تو چاہ رہا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ یہ مرحلہ جنت میں نہیں، جو لذت ہے وہ کامل ہے، اس میں کوئی تکدر نہیں۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے، دنیا بہتر بھی نہیں ہے اور ناپائیدار بھی ہے۔ اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، شب و روز اس کی دوڑ دھوپ میں مگن ہو اور آخرت کا خیال نہیں کرتے۔ اس آیت میں اب میں اور آپ ذرا غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے سارے کے سارے امراض، ساری کی ساری بیماریوں کی جڑ اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ جڑ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر کوئی بات اتنی یقینی نہیں، اتنی متفق علیہ نہیں ہے کہ جتنی یہ بات یقینی اور متفق علیہ ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے۔
کوئی بات اس سے زیادہ یقینی نہیں۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کو مسلمان تو مسلمان، کافر بھی مانتا ہے کہ ہاں ایک دن وہ ضرور مرے گا۔ آج تک اس کائنات میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے نظریہ پیش کیا ہو کہ انسان کو موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، کہنے والوں نے کہہ دیا کہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن موت سے انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ بڑے سے بڑا دہریہ، بڑے سے بڑا ملحد، بڑے سے بڑا منکر خدا، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ اور سب باتوں میں اختلاف ہو، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اس پر سب متفق ہیں، سب ایک ہیں کہ موت آنی ہے، مرنا ہے۔ اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ مرنے کے دن کا پتہ نہیں کہ کب مریں گے۔ سائنس ترقی کر گئی، لوگ چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، مصنوعی آدمی ایجاد ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن پوچھو ان سائنسدانوں سے کہ بتاؤ بھائی جو سامنے بیٹھا ہوا انسان ہے اس کی موت کب آئے گی؟ سارے سائنس، سارے علوم و فنون یہاں آ کر عاجز ہیں، کمزور ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کب آئے گی۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جتنی یہ بات یقینی ہے کہ مرنا ہے، اور جتنا اس کا وقت غیر متعین ہے، اتنا ہی اس موت سے میں اور آپ غافل ہیں۔ ذرا گریبان میں ہم سب منہ ڈال کر دیکھیں، صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک اس پورے وقت میں کیا کچھ سوچتے ہیں، کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ دینداری کے، روزگار کے، محنت مزدوری کے، ملازمت کے، تجارت کے، کھیتی کے، کاشتکاری کے، خدا جانے کیا کیا خیال آتے ہیں۔ کیا کبھی خیال آتا ہے کہ ایک دن قبر میں جا کے سونا ہے؟ کبھی خیال آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا حالت پیش آنے والی ہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا بہلول۔ بہلول مجذوب کہلاتے تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے، لیکن باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے۔ اس واسطے ان کو لوگ بہلول دانا بھی کہتے ہیں، بہلول حکیم بھی، بہلول مجذوب بھی کہتے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں تھے، اور ہارون رشید ان سے کبھی مذاق بھی کیا کرتا تھا، اور اعلان کر کے رکھا تھا کہ جب بہلول مجذوب میرے پاس آنا چاہیں تو کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ہوا کرے، سیدھے میرے پاس پہنچ جائیں۔ ایک دن ایسے ہی ہارون رشید کے پاس پہنچ گئے۔ ہارون رشید مذاق تو کرتے ہی تھے، ہارون رشید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور چھڑی اٹھا کر انہوں نے بہلول کو دی اور کہا میاں بہلول یہ چھڑی میں تم کو امانتی طور پر دیتا ہوں، ایسا کرنا کہ اس دنیا میں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ تم سے زیادہ بے وقوف تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو اگر تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف کوئی شخص ملے تو اس کو دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ بات آئی گئی، ہو گئی، چلی گئی، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اتفاق سے ہارون رشید بیمار پڑ گئے۔ بیمار ایسے پڑے کہ بستر سے لگ گئے، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ حکیموں نے کہا جانے آنے سے منع کر دیا۔ بہلول عیادت کے لیے ہارون رشید کے پاس پہنچے، جا کر کہا امیر المومنین کیا حال ہے؟ کہا بہلول کیا حال سناؤ، بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر امیر المومنین؟ کہا کہ آخرت کا سفر۔ اچھا تو وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنے خیمے لگائے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا بہلول تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا، کوئی آدمی، کوئی باڈی گارڈ، کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا۔ اچھا جناب واپس کب آئیں گے؟ کہا پھر تم نے ایسی بات شروع کر دی، وہ سفر آخرت کا سفر ہے، اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ اچھا اتنا بڑا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آتا، اور کوئی آدمی وہاں پہلے جا بھی نہیں سکتا؟ کہا کہ ہاں بہلول وہ ایسا ہی سفر ہے۔ کہا کہ امیر المومنین پھر تو ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدت سے رکھی ہوئی ہے، جو آپ نے کہہ کر دی تھی کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف آدمی کو دے دینا۔ آج مجھے اس چھڑی کا مستحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا، اس واسطے میں دیکھتا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا سا سفر بھی درپیش ہوتا جہاں سے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لیے آپ پہلے سے بہت سا لشکر بھیجا کرتے تھے، وہ آپ کا راستہ تیار کرتے تھے، منزلیں قائم کرتے تھے، لیکن اب آپ کا اتنا لمبا سفر ہو رہا ہے اس کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے، اور جہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، تو مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف صرف آپ ہی ملے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، یہ چھڑی آپ ہی کو مبارک ہو۔
ہارون رشید یہ بات سن کر رو پڑے، کہا کہ بہلول ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ تم سے زیادہ حکیم کوئی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سارا ذرا سے کوئی معمول کے خلاف سفر پیش آ جائے تو اس سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے کچھ منصوبے بنائے جاتے ہیں، لیکن جب آخرت کا سفر پیش آتا ہے وہ سفر بھی ایسا کہ بیٹھے بیٹھے پیش آ جاتا ہے۔ پہلے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے بغیر اس دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، میں نہیں ہوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ وہ وقت آ رہا ہے لیکن میں اور آپ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دے کر آتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو گیا، یہ واقعہ ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ذرا میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہم اس موت کو یاد کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تمہاری بنیادی بیماری یہ ہے کہ تم آخرت سے غافل ہو۔ آخرت اگر تمہارے پیش نظر ہو جائے، تمہارے سامنے ہو جائے، تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور اس کی فکر تمہارے دل اور دماغ پر سوار ہو جائے، تمہاری ساری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ سارے جرائم، ساری بدعملی، ساری بدعنوانیاں اس بنیاد پر ہیں کہ اسی دنیا کے گرد ہمارا دماغ چکر لگا رہا ہے، آخرت کی طرف نہیں دیکھتا، آخرت کو نہیں سوچتا۔ اس کا مال ہڑپ کر لوں، اس کا حق ضائع کر دوں، اس کا خون پی جاؤں، یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ میری دنیا درست ہو جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی کچھ فکر نہیں۔ اور یہ فکر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی ہے، اور یہ جو کچھ آپ سیرت کے اندر امن و امان، سکون اور اطمینان کے واقعات پڑھتے ہیں وہ در حقیقت اس فکر آخرت کا نمونہ ہے کہ دل و دماغ پر ہر وقت جنت کا خیال چھایا ہوا ہے، اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ جنت نظر آ رہی ہے، اور اس جنت کے خیال میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونے کے خیال میں انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ بھی ہیں، آدھی دنیا کے حکمراں بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے آگے قیصر و کسریٰ کے ایمان تھر تھراتے تھے، سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، کوئی پہچان بھی نہ سکے کہ آدھی دنیا کا حکمراں جا رہا ہے۔ جاتے جاتے بھوک لگ گئی۔ اب وہ زمانہ کوئی ہوٹل کا، ریسٹورنٹ کا تو تھا نہیں کہ بھائی بھوک لگی اور جا کر کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیا۔ دیکھا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ چل رہا ہے، سوچا کہ اس بکری والے سے دودھ کا پیالہ لے کر اپنی بھوک مٹا لیں۔ اس کے پاس گیا اور کہا بھائی میں بھوکا ہوں، مجھے ایک پیالہ دودھ دے دو تاکہ میں اس سے بھوک مٹا لوں، پیسے جو کچھ بھی لینے ہو لے لو۔ چرواہے نے کہا جناب میں آپ کو دودھ ضرور دے دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی امانت ہے، اس نے مجھے اجازت نہیں دی، جب تک میں اس سے اجازت نہ لے لوں یہ دودھ میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمراں بھی تھے، معلم اور مربی بھی تھے، اور ساتھ ہی اپنی رعایا کے ایک ایک فرد کی جانچ پڑتال بھی کیا کرتے تھے۔ اس چرواہے کو جانچنے کے لیے اس سے کہا کہ میاں اگر تم میری بات مانو تو تمہیں ایک بڑے فائدے کی بات بتاؤں۔ اس نے کہا کہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، میں بکری اپنے ساتھ رکھوں گا، اس سے دودھ بھی پیوں گا، اور اگر ضرورت پیش آئے گی تو اس کو کاٹ کر اس کا گوشت بھی کھاؤں گا، اور پیسے تم رکھ لو۔ جب مالک پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تمہاری بات بھی بن جائے گی، تمہارا فائدہ بھی ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، مجھے بھوک کے لیے دودھ مل جائے گا۔ جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات فرمائی، وہ چرواہا بے ساختہ چلایا کہ یا ھذا فأین اللہ، اے شخص تو مجھے یہ کہہ رہا ہے اگر میں یہ کام کر لوں تو بتاؤ خدا کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو ظاہر محض جانچنے کے لیے بات پوچھ رہے تھے۔ جب آپ نے اس چرواہے کا جواب سنا تو فرمایا جب تک تجھ جیسے انسان اس امت میں باقی ہیں اس وقت تک اس امت کے اوپر خیر اور فلاح کا غلبہ رہے گا۔
یہ ہے وہ فکر آخرت کہ جنگل کی تنہائی میں بکریاں چراتے ہوئے چرواہے کے دماغ پر بھی یہ بات مسلط ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے رب تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور وہ زندگی بھی درست کرنی ہے۔ اگر غلط کام کر کے تھوڑے سے پیسے میرے ہاتھ آ بھی گئے تو دنیا کا کچھ فائدہ شاید ہو جائے، لیکن آخرت میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی، آخرت میں میرا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزرے۔ صبح کی جھٹپٹ کا وقت تھا۔ اس گھر میں ایک ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ نکالنے کا وقت آ گیا، دودھ نکال لو، اور ایسا کرنا ہے کہ آج کل ہماری گائیں کب دودھ دے رہی ہے، اس لیے دودھ میں پانی ملا دینا تاکہ وہ زیادہ ہو جائے۔ بیٹی نے کہا ابا جان میں دودھ میں پانی تو ملا دوں، لیکن امیر المومنین کا حکم یہ آیا ہوا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کا حکم ضرور ہے، لیکن وہ یہاں کہاں پانی ملاتے ہوئے تجھے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو کہیں اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، اگر ملا لے گی تو امیر المومنین کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بیٹی نے کہا اماں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کو پتہ نہ چلے، لیکن امیر المومنین کا جو امیر ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار کھڑے ہوئے گفتگو سن رہے تھے، اور واپس اپنے گھر جانے کے بعد صبح کے وقت اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ کون ہے۔ اس لڑکی کو بلایا اور اپنے صاحب زادے سے اس کا نکاح کر دیا، اور انہی کے نسل سے بعد میں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عمر ثانی پیدا ہوئے۔ یہ ہے وہ ذہنیت کہ جو جانتی ہے والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ دل اور دماغ پر جب یہ بات بیٹھ گئی تو پھر کوئی گناہ، کوئی بدعنوانی کے لیے ہاتھ نہیں بڑھتا۔ ہر شخص اس کام کی طرف لپک رہا ہے جو جنت بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے، اور اس کام سے رک رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس آیت کا منشا کہ اگر تم اپنی اس بیماری کو پہچان لو کہ تم ساری دوڑ اور دھوپ، ساری فکر، ساری سوچ دنیا کے لیے کر رہے ہو، کبھی بیٹھ کر یہ بھی سوچا کرو کہ اتنے آدمیوں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، قبر میں دفناتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دن میرے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آنے والا ہے، اور قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیل سرکار دو عالم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ قبر میں کیا ہوگا، قبر کے بعد کیا ہوگا۔ پورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، احادیث میں تفصیل سے بتا دیا کہ آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے، تاکہ آخرت کا خیال دلوں پر مسلط ہو جائے، آخرت کا خیال دلوں پر بیٹھ جائے۔ لیکن میں اور آپ اپنے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت اس کام کے لیے نہیں نکالتے جس کے اندر میں اور آپ اس بات کو سوچ لیں۔